اس دفعہ پاکستان جا کر وہیں کوئی کاروبار کروں گا۔ 2 وقت کی روٹی ہی تو کھانی ہے۔ ابھی شادی کو 1 سال ہوا اور واپس پردیس آنا پڑا۔ بس یہ آخری سال پردیس میں لگا لوں، اس کے بعد گھر واپس اپنے ماں باپ اور بیوی کے ساتھ زندگی بسر کروں گا۔ اتنا سوچتے سوچتے سلیم کو پردیس میں 2 سال ہو چکے تھے۔ سلیم پردیس میں ہر رات یہ بات سوچتے سوچتے سو جاتا کہ بس یہ آخری سال ہے۔ سلیم نے پردیس چھوڑا اور واپس پاکستان آ گیا۔ وہی روایتی 4 دن کی مہمان نوازی، دوستوں اور رشتہ داروں میں تحائف تقسیم کیے۔ سبھی رشتہ دار اور دوست احباب سلیم کو ملنے اس کے پاس آ رہے تھے اور وہ ان کو اپنی طرف سے تحائف دے رہا تھا۔ سلیم کو پاکستان میں آئے ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ اس کی مہمان نوازی ختم ہو گئی اور اس کے ارد گرد رشتہ داروں اور دوستوں کا رش ختم ہونے لگا، اور اتنے میں ہی گھر میں بڑے فیصلے ہوئے۔ سلیم کی بیوی اور اس کے ماں باپ کی آپس میں نہیں بن رہی تھی اور گھر میں ننند بھابھی کے جھگڑے بھی اپنے عروج پر تھے۔ پھر کیا تھا، گھر میں یہ فیصلہ ہوا کہ سلیم کو علیحدہ کر دیا جائے۔ سلیم علیحدہ ہوا تو اس نے اپنے لیے کرائے پر مکان دیکھا۔ اس مکان میں اس کی بیوی تو آزاد ہو گئی، لیکن سلیم 1 سال کے لیے پھر پردیس میں قید ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ سلیم نے اس بار بڑا دل کیا کہ بس یہ 1 سال لگا لوں، اس کے بعد اپنا ایک پلاٹ لے کر اس میں اپنا مکان بناؤں گا اور واپس آ کر اپنی زندگی اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی گزاروں گا۔ سلیم ایک بار پھر پردیس کا قیدی ٹھہرا۔ پہلے سلیم ایک گھر کا خرچ بیچتا تھا، لیکن اب اس پہ 2 ذمہ داریاں آ گئی تھی۔ اب وہ اپنی بیوی کو الگ خرچ بیچتا اور اپنے ماں باپ کو الگ خرچ بیچتا تھا۔ اب اس بار سلیم کو ایک ہی فکر تھی کہ اس کی چھوٹی بہن کی شادی ہو جائے، اس کا جہیز کا سامان بن جائے، تو اس کے بعد میری فکر کم ہو جائے گی اور میں واپس اپنے گھر چلا جاؤں گا اور اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی باقی کی زندگی گزاروں گا۔ اب پردیس میں ہر رات سلیم یہی سوچتا کہ بہن کی شادی تک کا ہی ٹائم ہے، اس کے بعد میں واپس اپنے گھر جا کر اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاروں گا۔ سلیم کی بہن کی شادی ہو گئی اور سلیم کو ایک اور خوشخبری ملی کہ اللہ پاک نے اسے ایک بیٹے سے نوازا۔ بیٹے کے بہترین مستقبل کی سوچ نے سلیم کو ایک بار پھر پردیسی بنا دیا۔ اب سلیم کو یہ فکر ستانے لگی کہ اگر ابا کا گھر بیچ بھی دیا جائے تو اس میں سے اتنا حصہ نہیں آئے گا کہ اپنا گھر بنا سکوں۔ بس کسی طرح ایک پلاٹ لے لوں اور اس کے بعد جو حصہ آئے گا اس سے اپنا گھر بنا لوں گا۔ لہٰذا کسی طرح سلیم نے ایک پلاٹ قسطوں پر لے لیا اور 2 سال تک اس کی قسطیں ادا کرتا رہا۔ آخرکار 2 سال کے بعد وہ پلاٹ سلیم کی ملکیت بن گیا۔ اگر یہ سب کرتے کراتے سلیم کو پردیس میں 12 سال گزر چکے تھے۔ اللہ نے سلیم کو ایک بیٹی بھی دے دی۔ بیٹی کو گود میں لے کر سلیم نے خاموش زبان اور نم آنکھوں سے دل ہی دل میں وعدہ کیا، اے میری پیاری گڑیا، تیرا باپ تیرے پہ قربان، تیرا باپ تیرے لیے زندگی کی ہر خوشی کمائے گا۔ اس بار سلیم نے پردیس کو ہنس کر قبول کیا۔ سلیم نے اگلے 5 سال خوب محنت کی اور اس پلاٹ پر اپنا ایک گھر بنا لیا۔ اب سلیم کا بیٹا اور بیٹی اسکول جاتے ہیں اور اسکول جاتے جاتے سلیم کا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا کہ اب موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ کر دی۔ باپ نے اس کے لیے ایک موٹر سائیکل بھی لے دی۔ جہاں سلیم کی سوچ تھی کہ بس بہن کا جہیز بنا لوں تو پردیس چھوڑ دینا ہے، اب اپنی بیٹی کے لیے پردیس میں جاپانی استری خرید رہا ہے۔ اب یہ کوئی اور ہی سلیم ہے۔ اب اس کے بال سفید ہو چکے ہیں اور سرہانے کے نیچے دوائیاں ہیں۔ اب سلیم نے پردیس کو چھوڑنے کا خواب دیکھنا چھوڑ دیا ہے اور اب کبھی خواب بھی آئے تو ڈر جاتا ہے اور کروٹ لے کر سو جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ جب تک زندگی ہے میں نے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے پردیس میں ہی رہنا ہے۔